أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیسن میں ہم پڑھیں گے فرینچ ریولیوشن یعنی کہ فرانسیسی انقلاب اور پھر اس کے کازز، کیوں یہ ریولیوشن ہوا. چونکہ فرانس میں 1789 سے لے کے 1799 تک کا جو دور تھا، ان 10 سال کے عرصے میں فرانس میں سماجی، سیاسی، معاشی طور پر بہت زیادہ تبدیلیاں رونما ہوئی. جو آج کل ہم ایکوالٹی، لیبرٹی وغیرہ کے کنسیپٹس دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، یا کبھی کبھار یہ آئیڈیاز ہمارے دل میں آ رہے ہیں، دماغ میں آ رہے ہیں، تو اس کا اصل ریزن جو ہے فرینچ ریولیوشن ہے. فرانسیسی انقلاب نے نہ صرف فرانس کو اثر انداز کیا بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی. سب سے پہلے وہاں پہ تھی مونارکی یعنی جو بادشاہت، پھر ڈیموکریسی آ گئی، پھر آگے کیا ہوا تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. پہلے ہم انٹروڈکشن کریں گے فرینچ ریولیوشن کی. یہ ایونٹ شروع ہوا ہے 14 جولائی 1789 میں، جب پیرس کی سٹیٹ جو ہے بہت پریشانی کی حال میں تھی. پریشانی کیوں، میں آپ کو اس طرح سے سمجھانا چاہوں گا کہ 5 جولائی یا 4 جولائی 2019 کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ چونکہ آرمی بھیجی گئی تھی اور لوگ پریشان تھے کہ یہ آرمی کیوں بھیج دی گئی. مختلف لوگ مختلف قیاس آرائی کر رہے تھے. کوئی بول رہا تھا کہ انہیں جو ہے آرٹیکل کو ایبالش کرنا ہے، کسی کا کچھ اور ماننا تھا، کچھ اور ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ سوچ رہے تھے. تو سیم ایز اے کیس یار پیرس میں بھی 14 جولائی 1789 میں جو پیرس کا شہر تھا بہت پریشانی کے عالم میں تھا. اور کیونکہ پیرس میں آرمی بھیج دی گئی تھی. جو اس وقت بادشاہ تھا لیوس 16، اس نے فرانس کے اس پیرس شہر میں آرمی بھیجی تھی. تو وہاں پہ جو ہے ریومرس پھیل گئے تھے. کیا ریومرس پھیل گئے تھے؟ یہ ریومرس پھیل گئے تھے کہ لوگوں کا ماننا تھا، لوگ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آرمی اس لیے بھیج دی گئی تھی کہ یہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے بھیج دی گئی تھی. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ لوگوں پہ جو حملہ ابھی آرمی کو آرڈر ملے گا بادشاہ کی اور سے تو لوگ مارے جائیں گے. تو اس سلسلے میں 7,000 کے قریب جو ہے عورتیں، آدمی جمع ہو گئے ٹاؤن ہال کے سامنے، جو وہاں پہ ٹاؤن ہال ہے پیرس میں. تو 7,000 کے قریب جو لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی ایک سول آرمی بنائیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. کس سے؟ فرینچ آرمی سے. تو چونکہ آرمی بنانے کے لیے جو ہے مین فورس تو ان کے پاس تھا، لیکن ان کے پاس اب آرمرز کی ضرورت تھی، ان کو سامان چاہیے تھا. تو سامان ڈھونڈنے کے لیے یہ نکلے تو بہت ساری گورنمنٹ بلڈنگز کو انہوں نے ختم کیا، یا ہم کہیں گے توڑ ڈالا. تو فائنلی کچھ 200 یا 300 کے قریب جو ہے ان 7,000 میں سے لوگ نکلے. تو انہوں نے جو وہاں پہ فورٹریس فرائزن ہے بریسلی میں، تو وہاں چلے گئے اور ان کا وہاں مقصد جانے کا یہی تھا کہ انسرج آف جو ہے آرمز وہاں گئے. تو وہاں پہنچ کے انہوں نے کیا کیا، جو وہاں کا کمانڈر تھا، کمانڈر آف دی جیل یا ہم کہیں گے کہ جیلر، ان کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے. تو اس میں سے جو ہے یہ کمانڈر مار دیا گیا. اور جو اس پرائزن میں، اس
قید خانے میں جتنے بھی قیدی تھے ان کو رہا کر دیا گیا تھا. تو یہ زیادہ قیدی نہیں تھے, تقریباً 7 پرسنز تھے وہاں پہ قید. تو پھر انہوں نے کیا کیا, اسے لوگوں کا غصہ کم نہیں ہوا تو انہوں نے فورٹریس پرائزن جو تھا اس کو ڈیمولش کیا, اس کو مسمار کیا. تو اور اس میں سے جو فریگمنٹس نکلے تھے, چھوٹے چھوٹے سٹون فریگمنٹس, ان کو مارکیٹ میں بیچنے لگے. تو مارکیٹ میں لوگ جو ہے اس کو بڑی خوشی سے جو ہے خرید رہے تھے. کیوں؟ ان کا یہ ماننا تھا کہ پیلس بادشاہ کا ہے, یا ہم کہیں گے کہ فورٹ بادشاہ کا ہے, اس کو ہم نے ڈیمولش کیا, سمجھو ہم نے بادشاہ کو ختم کیا. ٹھیک ہے, تو اب ہمارے پاس یہ نشانی رہے گی کہ یہ سٹون ہمارے پاس, یا اس کا کوئی بھی حصہ ہمارے پاس یہ نشانی رہے گی کہ ہم نے بادشاہ کو کب کس ڈیٹ پہ ختم کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لوگ بڑی خوشی سے اس کو لے رہے تھے یا مارکیٹ سے خرید رہے تھے. تو آنے والے دنوں میں اور زیادہ رائٹس, اور زیادہ فسادات جو ہے چلتے رہے کہاں, فرانس میں, اور نہ صرف فرانس میں بلکہ اس کے جو دیہی علاقے تھے جن کو ہم کنٹری سائڈ کہتے ہیں, تو وہاں پہ بھی یہ رائٹس, یا ہم کہیں گے کہ یہ پریشانی, یا ہم کہیں گے یہ لڑائیاں ہوتی رہی. اور عام طور پر لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے, لوگ پروٹیسٹ اس بات پہ نہیں کر رہے تھے کہ آرمی بھیج دی گئی یا یہ وہ, تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہائی پرائسز پہ, چونکہ قیمتیں بڑھ گئی تھی. قیمتیں اس لیے بڑھ گئی تھی کیونکہ جو اس سے پریویس ایئرز تھے, پچھلے سال تھے, تو ان سالوں میں فصل بالکل تباہ ہو گئی تھی. تو اس لیے پرائسز, جو قیمتیں بڑھ گئی تھی. قیمتیں جب بڑھ گئی تو لوگ پروٹیسٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے کیونکہ غربت زیادہ عام تھی وہاں پہ. اس کے بعد آنے والے دنوں میں اور بھی بہت سارا ایونٹس ہوتے رہے, تو جس سے فائنلی جن ایونٹس نے جو ہے اس بادشاہت کو ختم کر دیا. جو فرانس میں بادشاہ تھی, یہ جو ہے مونارکی تھی, اس کو ختم کر دیا. لیکن لوگوں کا جو ہے, لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس کے یہ آؤٹ کمز نکلیں گے. ان کو اندازہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے اس چھوٹے سے سٹیپ سے, ہماری اس چھوٹی سی سٹرائک سے, ہمارے چھوٹے سے پروٹیسٹ سے جو ہے اتنی تبدیلی آ جائے گی. کہاں فرانس میں کیا ہوا اور کیسے ہوا, تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. 1 منٹ. اب ہم پڑھیں گے کاز آف فرانس ریولیوشن. کیا وجوہات تھے جو یہ فرانس میں یہ انقلاب آیا, ہم یا یہ کہیں گے کہ فرانس میں اتنی ساری تبدیلیاں آئی. ٹھیک ہے نا. تو بیٹا سب سے پہلے ہم نے جانا ہے کہ پہلے, چونکہ یہ فرانس میں ریولیوشن پہلے نہیں آئے, پہل جو ہے فرانس میں ریولٹس ہوئے, اور ان ریولٹس کا جو ہے نتائج پھر نکلا یہ جو ہے فرینچ ریولیوشن. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرانس میں کرائسس, فائنینشیل کرائسس ڈیو ٹو لانگ ٹرم وارز. سب سے پہلے فرانس میں جو ہے فائنینشیل کرائسس ہوئی. فائنینشیل کرائسس کیا ہوئی؟ لیوس 16 جب عہدہ سنبھالا ان 1774, چونکہ لیوس 16 جو ہے یہ بووربان فیملی کا تھا. بووربان فیملی جب اس نے عہدہ سنبھالا تو یہ اس وقت 20 سال کا تھا, 20 ایئرس اولڈ. 20 سال کی عمر میں یہ جو ہے اس نے بادشاہ سنبھالی. تو اس کی شادی ہوئی تھی حال ہی میں آسٹرین پرنسس میم یا میری اینٹونیٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور جو تواریخ دان ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ جو میری اینٹونیٹی ہے یہ خاص اچھی صلاح کار نہیں رہی. کس کی بات ہے؟ لیوس 16 کی. کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, لیکن یہ بیچارہ ہر وقت جو ہے ناکام رہا. تو اس کا بھی ریزن اس کے لیے میں اس کی وائف ہی ہے. تو ایم پی ٹی بادشاہ سنبھالنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ ٹرائجی خالی پڑی تھی, گورنمنٹ ٹرائجی جہاں پہ پیسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے جو پھر یوٹیلائز کیے جاتے ہیں اسٹیٹ کے لیے, تو وہ بالکل خالی پڑی تھی. کیوں خالی پڑی تھی؟ اس کی بھی ریزنز ہے. سب سے پہلا ریزن ہے لانگ ایئرس آف وار ڈرینڈ فائنینشیل ریسورس آف فرانس, جو لمبی جنگ چلی تھی. لیوس 16 سے پہلے لیوس 15 تھا, اور لیوس 15 کے دور حکومت میں بھی جو ہے بہت لمبی جنگ چلی تھی. اور جتنی لمبی جنگ ہو جاتی ہے تو اتنا اس میں خرچہ زیادہ آ جاتا ہے. تو اس میں خرچے بہت زیادہ آئے تھے. تو ایک کاز یہ بنا تھا
خالی ٹریجڈی کا کہ جنگ لمبا تھا اور اس نے جو ہے فرانس کے ریسورسز بالکل ختم کیے تھے. کاسٹ آف مینٹیننگ ایمنس پیلس آف ویسلی میں جو بادشاہ کا محل خانہ تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ پیسوں کا جو ہے استعمال ہوا تھا. تو یہ بھی ایک مین ریزن بنا تھا امپیریل ٹریجڈی کا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب لیویس 16 کی دور حکومت میں یہ سب ٹریجڈی خالی پڑی تھی لیویس 15 کی دور حکومت میں, لیکن جب اس نے حکومت سنبھالی اس نے کہا یہ دیکھیے ٹریجڈی. اب جب اس نے حکومت سنبھالی لیویس 16 نے تو اس نے کیا کیا, چونکہ یہ امریکن سٹیٹس ابھی جو ہے ابھی برٹین کی ہی قبضے میں تھی, برٹین کی کولونیل رول میں تھی اور برٹین کی ہی کالونیز تھی, ابھی یہ آزاد نہیں ہوئی تھی. تو ان کو مدد کیا آزاد ہونے میں فرانس نے, اور جب یہ آزاد ہوئی تو تب یہ بنی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1776 میں جو ہے یہ امریکن سٹیٹس جو ہے آزاد ہو گئی. تو اس کا نام آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ٹھیک ہے نا. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اصل میں یہی 13 سٹیٹس ہے جو اس وقت کالونیز تھی ان کی برٹین کی. تو بیٹا بتانا چاہوں گا کہ 13 امریکن سٹیٹس کو انہوں نے آزاد کروایا لیکن خود قرضے میں ڈوب گئے. 1.06 لیوریج کا ڈیبٹ ہوا, اور 1.06 لیوریج کا ڈیبٹ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑا ڈیبٹ ہے. ہم بتانا چاہیں گے آپ کو کہ یہ بہت زیادہ اماؤنٹ مانا جاتا تھا ان دنوں. تو کل ملا کے 2 بلین لیوریج کا پورا قرضہ ہوا تھا. اس کو فرانس کو یہ قرضے کا جو ہے پورا اثر پڑ جاتا ہے عام لوگوں پر. جب گورنمنٹ جو ہے کنگال ہو جاتی ہے تو اثر پڑتا ہے کن پر, عام لوگوں پر, کیونکہ عام لوگوں کو پھر ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں یا قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. تو ڈائریکٹلی اثر یا انڈائریکٹلی اثر کن پہ پڑتا ہے, عام لوگوں پہ. تو یہ بھی ایک خاص ریزن بن گیا جو لوگ تیار ہو گئے فرینچ ریولیوشن کے لیے. تو دوسری بات سوشل ان ایکویلٹی ڈیو ٹو اسٹیٹس, چونکہ جو سوسائٹی جو سماج تھا فرانس کا وہ ڈیوائڈ ہوا تھا 3 اسٹیٹس میں. فرسٹ اسٹیٹ کو ہم کلیرجی کے نام سے پکارتے ہیں, اس میں ٹوٹل نمبر تھے 1 لاکھ, یعنی کہ ان کی پاپولیشن کلیرجی رومن کیتھولک کلیرجی کے نام سے بھی ان کو ہم پکارتے ہیں کہ ان کی پاپولیشن 1 لاکھ کے قریب تھی. سیکنڈ اسٹیٹ جن کو نوبلٹی کے نام سے بھی پکارتے ہیں ان کی پاپولیشن 4 لاکھ تھی, اور تھرڈ اسٹیٹ والوں کی پاپولیشن 26.5 ملین یا 265 لاکھ کے قریب جو ہے ان کی پاپولیشن تھی. اب کیا مسئلہ ہے, یہ سٹیٹس کا معاملہ تو ٹھیک ہے, لیکن سٹیٹس کے معاملے سے کیا ہوتا ہے کہ سوشل ان ایکویلٹی ہوتی ہے. فرسٹ اسٹیٹ سیکنڈ اسٹیٹ والوں کو جب بھی کوئی اچھا پوسٹ ہوا کرتا تھا, پوزیشنز آف آنر ہوا کرتے تھے یا پولیٹیکل پاورز ان کو ملتے تھے, لیکن تھرڈ اسٹیٹ والوں کو بالکل ایکسکلوڈ کیا گیا تھا. کن سے؟ پوزیشنز آف آنر سے. جیسے کوئی اچھا پوسٹ کہیں پہ فلفل کرنا ہو, اچھا پوسٹ فل کرنا ہو, تو اچھے پوسٹ کے لیے سب سے پہلے نوبلٹی والوں کو پریفرنس دے دی جاتی تھی. ان کو جو ہے پولیٹیکل پاورز بھی حاصل تھے, لیکن تھرڈ اسٹیٹ والے جو ہے ایکسکلوڈ تھے, اس سے دور رکھے گئے تھے پوزیشنز آف اونر سے بھی اور پولیٹیکل پاورز سے بھی. تو اب اور ایک بات ہاں بیٹا, اور ایک وہ ٹیکس برڈن آن تھرڈ اسٹیٹ, وہ یہ کہ کلیرجی والوں کی, کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 1 لاکھ کے قریب ان کی پاپولیشن تھی اور 10% لینڈ ان کے پاس تھی. نوبلٹی کے پاس چونکہ 25% جو ٹوٹل لینڈ تھی, یا یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہوں گا, یہ سمجھو ٹوٹل لینڈ ہے, اس کا 10% جو ہے کن کے پاس, کلیرجی کے پاس, اور 25% کن کے پاس, نوبلٹی کے پاس. اب ریمیننگ جو پورشن ہے 65% یہ چونکہ کن کے پاس تھی, تھرڈ اسٹیٹ کے پاس. بیٹا بتانا چاہوں گا کہ اتنی زیادہ زمین ہونے کے باوجود ان کو کچھ اور پریولیجز ملتے تھے. کچھ ایسے پریولیج کا مطلب کچھ ایسے حقوق جو عام لوگوں کو نہیں ملتے ہیں, کسی مخصوص طبقے کو دیے جاتے ہیں. تو سب سے وہ یہ کہ ٹیکس
سب سے پہلے جو ہے ایگزمپشن فرام ٹیکسز، ان کو ٹیکس نہیں بھرنا پڑتا تھا. تو دوسری بات جو ہے ان سے ایک ٹیکس، ان کو ایک رائٹ ملا تھا گورنمنٹ کی اور سے، وہ یہ کہ یہ ٹیکس وصول کرتے تھے کن سے؟ تھرڈ اسٹیٹ والوں سے. وہ یہ ٹیکس لتھیز کیا تھا؟ لتھیز جو بھی آپ کی پیداوار نکلتی ہے، یا ہم کہیں گے کہ جو بھی آپ کماتے ہیں اس کا 10% جو ہے آپ نے ڈپازٹ کرنا ہوتا تھا کلیئرلی کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو دوسرے نوبلٹی والوں کو بھی یہی انجوائے پریویلیج بائی برتھ، جیسے ٹیکس سے ایگزمپشن تھی، ٹیکس نہیں بھرنے پڑتے تھے ان کو، اور کچھ وہ جو ہے کچھ کلیکشن یہ بھی کرتے تھے کن سے؟ تھرڈ اسٹیٹ والوں سے. اور بیچارے تھرڈ اسٹیٹ والے جن کی اتنی زیادہ پاپولیشن تھی، ہاں، تو لیکن ان بیچاروں کو بہت زیادہ ٹیکسز دینے پڑتے تھے. جیسے لتھیز ایک ٹیکس تھا، ٹیلیز تھا. ٹیلیز جو ہے ڈائریکٹ ٹیکس جو عام لوگوں سے ڈائریکٹلی وصول کیا جاتا تھا. اور سروس ٹیکس جیسے کہ کوئی بھی کنزیومیبل ایٹم ہے، جیسے سالٹ ہے، ٹبیکو ہے، جو عام لوگ ڈیلی بیس استعمال کرتے ہیں، تو ان پہ بھی بہت زیادہ ٹیکسز بھرنے پڑتے تھے. تیسری بات، رائز ان دا کاسٹ آف بریڈ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، 1715 سے لے کے 1789 تک پاپولیشن 23 ملین سے بڑھ کے 28 ملین ہو گئی تھی، یا 230 لاکھ سے بڑھ کے 280 لاکھ بڑھ گئی تھی. یعنی کہ 50 لاکھ کی پاپولیشن ان سالوں میں بڑھ گئی تھی. 50 لاکھ کی پاپولیشن، یعنی کہ پاپولیشن انکریز. جب پاپولیشن انکریز ہو جاتی ہے تو ڈیمانڈ فوڈ کی بڑھ جاتی ہے. جب فوڈ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو انکریز ان ڈیمانڈ روز دا پرائز انکریز. جب ڈیمانڈ انکریز ہو جاتی ہے تو پرائسز انکریز ہو جاتے ہیں. پرائسز انکریز ہو جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، نو ڈاؤٹ کچھ امپلائیز جو ہے وہ گورنمنٹ ملازم تو ہے، یا فیکٹریوں میں، انڈسٹریوں میں تو کام کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ویجز ملتے ہیں وہ فکسڈ ہے. لیکن پرائسز بڑھ جاتے ہیں، قیمتیں بڑھ گئی، لیکن مزدور وہی 200 یا 100 کا نوٹ لیتا ہے. تو اس سے جو ہے عام لوگوں پہ اثر ضرور پڑے گا. اور جب عام لوگوں پہ اثر پڑے گا، لوگ فاقہ کشی کے شکار ہو جائیں گے. اور خاص کر جب فصلیں خراب ہو جاتی ہے تو اس وقت اور بھی حالات زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مین کاز بن جاتا ہے فرینچ ریولٹ کا اور فائنلی فرینچ ریولیوشن کا. تو انلائٹمنٹ بائی فلاسفرز، بہت سارے فلاسفرز ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی بائی دیئر بک لیٹس اور بائی دیئر آئیڈیاز. جیسے جان لاک کا ماننا ہے، جان لاک کا ماننا یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے فلاسفرز ہیں، جیسے جان لاک ہے، جو روسیو ہے، یا مونٹیسکیو ہے. تو جان لاک کا ماننا یہ تھا کہ لیڈر تب تک لوگوں پہ حکومت نہیں کر سکتا جب تک نہ لوگ خود تیار ہو کہ ہاں بادشاہ صاحب آپ ہم پہ حکومت کرو. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی نا بات؟ ہاں، روسو کا معنی یہ تھا کہ کلاس ڈویژنس نہیں ہونی چاہیے. جیسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کلاس کے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا، ہاں، ان کو کچھ پریویلیجز ملتی تھی. اس کا معنی یہ تھا کہ ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ایکولی. ہاں، ہر ایک کو برابری پہ حقوق ملنے چاہیے، ہر ایک حقوق، فریڈم آف سپیچ ملنی چاہیے. ہاں، اسی طرح پولیٹیکل پاورز میں بھی جو ہے حصہ لینے کا جو ہے اس کو یہ ملنا چاہیے، یہ حقوق بھی ملنا چاہیے. مونٹیسکیو کا ماننا تھا کہ سیپریشن آف پاور ہونا چاہیے، لیجسلیچر، جوڈیشری، ایگزیکٹو. اگر کوئی ان میں سے جو ہے کچھ غلط کرتا ہے ایک پارٹی میں سے، جیسے کہ لیجسلیچر نے کوئی قانون پاس کیا، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹو اس کو چیک کرے، ایگزیکٹو نے کوئی غلطی کی تو جوڈیشری اس کو چیک کرے. یعنی کہ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس میں ہو جاتا ہے کہ لمیٹڈ آف پاورز، پاور لمٹ ہو جاتا ہے بادشاہ کا یا کنگ کا. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب، اس سے بھی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہ تیار ہو گئے فرینچ ریولیوشن کے لیے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی آج کے لیے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے آؤٹ بریک آف ریولیوشن کی انشاءاللہ. تب تک خدا حافظ، السلام علیکم.